عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا عنوان عفو درگزر اور رحم دلی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ عفو کا معنی ہے ناراض ہونا، معاف کرنا، رد کرنا، غصہ کرنا۔ درست جواب معاف کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ۔ درست جواب رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور نرمی سے پیش آنا کہلاتا ہے رواداری، صبر و تحمل، بردباری، رحم دلی۔ درست جواب رحم دلی۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے بڑھتی ہے محبت، غربت، دولت، عزت۔ درست جواب محبت۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ میں سے ہے۔ درست جواب صفات۔ دوسروں پر رحم کرنا اعلیٰ خالی جگہ ہے۔ درست جواب اخلاقی قدر۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خالی جگہ سے کام لیا۔ درست جواب درگزر۔ عفو درگزر اور رحم دلی اختیار کرنے والے کی معاشرے میں ہر کوئی خالی جگہ کرتا ہے۔ درست جواب عزت۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، خالی جگہ تم پر رحم کرے گا۔ درست جواب آسمان والا۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر کا معنی ہے نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ رحم دلی کا مطلب کیا ہے؟ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور بندوں کو بھی اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ وہ بھی رحم دلی اختیار کریں۔ عفو درگزر کی اہمیت کے بارے میں کوئی ایک حدیث مبارک تحریر کریں۔ جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ رحم دلی کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر کا معنی ہے نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ اور رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا بارہا حکم آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عفو درگزر کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ رحم دلی کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد بیان کریں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے معاشرے کے افراد میں محبت بڑھتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی اختیار کرنے والے کی معاشرے میں ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی صفات اپنانے سے معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ سے عفو درگزر کی ایک مثال بیان کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں غزوہ میں شریک تھے۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی واپس ہو لیے۔ راستے میں کیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ۔
میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ عفو درگزر کے موضوع پر تقریر تیار کر کے صبح کی اسمبلی میں پیش کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے واقعات ایک دوسرے کو سنائیں۔ رہنمائے اساتذہ۔ طلباء کو بتائیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عفو درگزر کی صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے واقعات طلباء کو سنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس سبق کی ہم نے مشق کو حل کیا اس کا عنوان عفو درگزر اور رحم دلی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے مشق کو بہت بآسانی حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں بار بار آپ اس کی مشق کو حل کریں گے۔ مشق بار بار حل کرنے سے آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔